بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاست ٹو نائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری. ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے وائس چانسلر یونیورسٹی آف لندن کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات, پی ٹی آئی کے مذاکرات, کبھی ہاں کبھی نہ, بی ایل اے کے سابق کمانڈرز کے سنسنی خیز انکشافات, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ایک قدم پھر آگے, نگہبان رمضان پیکج کا اعلان. اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی اور امین حفیظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیشہ کی طرح آپ کو جمعہ مبارک. جمعہ مبارک جی. اور روایت برقرار رکھتے ہوئے ہیپی فرائیڈے. رضی دادا آپ کو تو رضی دادا جو ہے نا وہ آج کل بڑے گولڈ ہوئے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. رضی دادا گولڈ نہیں ہوئے. امین حفیظ ہمیں بتانے میں کوئی وہ نہیں ہچکچانا چاہیے کہ رضی دادا جب سے ڈیالہ گئے ہیں نا اکیلے کے لیے اپنی ٹیم کو چھوڑ کے, اس وقت سے بیمار ہو گئے. بہت چرچے تھے آپ کے, اسلام آباد, لاہور, ڈیالہ ادھر ادھر لگوا لی. وہ نظر لگ گئی ہے. نظر لگ گئی ہے یا کوئی موکل پیچھے لگوا لی ہے؟ پتہ نہیں کیا ہوا ہے. جی بالکل. چلیں جی, اللہ تعالیٰ رضی دادا کو صحت اور لمبی زندگی عطا کرے. سارے مل کے دعا ہمت کیجیے کی گا. بات ہے کہ آج رضی دادا کی جتنی طبیعت خراب ہے مجھے پتا چلا تھا, تو اس کے باوجود بھی وہ پروفیشنلزم, کمٹمنٹ اور اپنے شعبے سے دیانتداری کا تقاضا کرتے ہوئے بالکل ایسے تو نہیں رضی دادا کو دادا کہتے یہاں موجود ہیں. ہم آپ کے اس جرأت مندانہ اقدام کی اور ہمت کی سلام پیش کرتے ہیں. رضی دادا بات سلام پیش کرنے کی آئی ہے. تو جیسے میں نے بتایا وی سی کی ملاقات ہوئی ہے. یونیورسٹی آف لنڈن کی جو وی سی ہیں فیمیل ہیں, ان کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ عالمی سطح پر اپنا نام منوا چکے ہیں اور ہر شعبے میں کسی سے کم نہیں ہیں. بالکل انہوں نے صحیح کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو یونیورسٹی آف لندن ہے, اس کے پاکستان میں موجود کچھ نجی یونیورسٹیوں کے ساتھ اسٹوڈنٹ ایکسچینج کا ایگریمنٹ بھی ہے. اچھا صحیح. تو یہاں پہ 4 سیمسٹر کر کے 4 سیمسٹر وہ لوگ جو ہیں, بچے جو ہیں, وہ یونیورسٹی کے لندن میں جا کے کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یونیورسٹی آف لندن کو بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کا ان پٹ ملتا ہے. اور چونکہ وہ سکیننگ ہوتا ہے, گیٹ کے بعد وہ ایڈمیشن ہوتا ہے اس یونیورسٹی میں, تو اس کے بعد وہ سکیننگ بھی ہو جاتی ہے پراپر طریقے سے, تو یونیورسٹی کو وہ تگ و دو نہیں کرنا پڑتی. تو وہ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اسسٹنٹ وائس چانسلر یا پرو وائس چانسلر ہے, ہمارے یہاں پرو وائس چانسلر کا عہدہ ہوتا ہے, یہ ہے. اور ان کے آمد کے ساتھ ہی ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ 47 یونیورسٹیاں جو ہیں پاکستان کی, ان کو ٹائمز کی رینکنگ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کی جو جاری ہوئی ہے اس میں شامل کیا گیا ہے. اتنی بڑی تعداد کے اندر پہلی دفعہ شاید پاکستان کے تعلیمی اداروں کو اس لسٹ کے اندر شامل کیا گیا ہے. اب چونکہ اس میں بہت سارے نجی نام شعبے کے نام بھی شامل ہیں, تو ہم اس کا نام تو نہیں لیں گے, لیکن یہ مجھے ایک شاید بات لگی کہ کسی رینکنگ کے اندر ٹاپ 500 میں ہماری 1 یا 2 یونیورسٹیاں ہوتی تھی. یہ جو رینکنگ ٹائمز کی جو ہے لندن سے جاری ہوتی ہے, اور وہاں سے یہ خبر بھی وہ موصوفہ جو ہے وہ ساتھ ہی لے کے آئی ہے. ظاہر ہے جی خوشخبری کی. اچھا, اس میں ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اب وہاں پہ جا کے پڑھنے والے بچوں کو اسکالرشپ بھی آفر کرے. پنجاب کی حکومت جو ہے, اسی لیے ان محترمہ کا سارا دورہ جو ہے وہ یا تو لاہور تک محدود ہے یا کراچی تک محدود. صحیح. اچھا نہیں امین صاحب, ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی انہوں نے کافی تعریف بھی کی ہے کہ وہ یوتھ کے فیوچرز کو, اسٹوڈنٹس کے فیوچرز کو لے کے بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور بڑے سیریس ہیں. وہی جیسے رضی دادا نے بولا کہ اسکل پروگرامز بھی کروا رہے ہیں, اسکالرشپ پہ باہر بھی بھیج رہے ہیں. تو وزیر اعلیٰ کے علاوہ وزیر اعظم صاحب کی بھی کافی جو ہے نا سرگرم ہیں اس چیز کو, اسٹوڈنٹس کو لے کے. یہ جو یونیورسٹی آف لندن ہے نا, اس کا تعارف تھوڑا سا ابھی رضی دادا بھی بتا رہے تھے. یہ بڑی پرائم یونیورسٹی ہے اور بہت اس کا نام ہے اپنی ایک تعلیمی دور میں, اور اس کے وائس چانسلر کا یہاں آنا اور یہ کہنا اور یہ ریکگنائزڈ کرنا اور یہ سرٹیفائی کرنا کہ پاکستان کے اتنے تعلیمی ادارے انٹرنیشنل رینکنگ میں آ رہے ہیں, آگے ہیں, یہ ہمارے لیے بڑی خوش آئین بات ہے. اور یہ یونیورسٹی آف لندن یہ کوئی چھوٹی موٹی یونیورسٹی نہیں ہے, تقریباً اس کے 1.5 لاکھ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پر موجود ہوتے ہیں, اور اس میں تقریباً
50,000 سے زائد انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی اس یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں. تو وائس چانسلر کا پرائم منسٹر صاحب کو بھی یہ کہنا تھا, شہباز شریف صاحب کو, کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹ وہاں پر ہیں انہیں ان کے بیہیویئر سے, انہیں ان کی قابلیت سے کوئی شکایت نہیں ہے, ان کی سکل سے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا, ہاں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو پاکستانی طالب علم ہیں بچے, یہ بڑی محنت کر رہے ہیں. اور وہاں کے فارغ التحصیل یونیورسٹی آف لندن کے جو بچے فارغ التحصیل پاکستانی ہیں, انہوں نے وہاں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. اور اسی بات کو آگے لے جا کر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کو اور اپنے بچوں کو اسکالرشپ دیں گے, اور یہ اسکالرشپ جو ہے وہ آن میرٹ ہے. اور جو بچے بھی جس کا تعلق جس صوبے سے بھی ہے, اگر وہ قابلیت کے معیار پہ پورا اترتا ہے تو اس کو ہم انٹرنیشنل جو تعلیمی ادارے ہیں, یونیورسٹی آف لنڈن اور اس طرح کے اور ہمارے جو ادارے ہیں, ان میں ان کو ایڈمیشن بھی اسکالرشپ پہ دیتے ہیں. چائنا کا بھی بڑا ذکر کیا اور اس پہ اسکلز سے ریلیٹڈ کہ اسٹوڈنٹ کو وہاں بھیجیں گے. آج کی جو سب سے اہم خبر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے $20 ارب کا جو ورلڈ بینک کا کنٹری پروگرام ہے, نہ صرف کہ وہ اپروو ہوا بلکہ ورلڈ بینک کے وائس چیئرمین, جو کہ وائس پریزیڈنٹ کہہ لیں اس کو, جو کہ اس وقت پاکستان کے دورے پہ آئے ہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے چونکہ وہ جرمن تھے تو ان سے جرمنی زبان کے اندر خطاب بھی کیا اور باتیں بھی کی ان سے, اور وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہے تھے کہ اس طرح سے میرا مطلب ہے کہ ایک شخص جو ہے جو اہل زبان بھی نہیں ہے, وہ ایکسٹمپور وہ زبان بول رہا ہے. تو مجھے تو یہ اچھا لگا. ویسے بائی دا وے بڑا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے کہ آپ ان کی لینگویج میں بات کریں. یہ خبر ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہماری ٹیم نے 1 ماہ پہلے دی تھی $20 ارب والی. ہاں جی, ہم نے ہی دی تھی, یہی اپنے پروگرام میں دی تھی. اس کے 15 دن کے بعد باقی میڈیا نے دی ہے, اور آج الحمدللہ وہ خبر بالکل تصدیق ثابت ہو گئی, اس کی تصدیق ہو گئی, منوان تصدیق ہوئی کہ وہاں پہ وہ واپس تشریف لائے ورلڈ بینک کے آفیشل, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو کریں گے. اور یہ جو پروگرام ہے اس کو انہوں نے الگ رکھنا ہے, مطلب سیاست سے, پارلیمنٹ سے اپروول ہوگی اس کی, کوئی بھی حکومت ہوگی یہ پروگرام نہیں رکے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت زبردست ہے. تو دیگر اچیومنٹ کے ساتھ ایک یہ بھی اچیومنٹ دیکھیں, یونیورسٹی آف لنڈن جو ہے نا, اس کے اب جو میں فور کاسٹ کر رہا ہوں اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے ان ساری خبروں کے نتیجے میں, کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں سندھ اور پنجاب میں خصوصاً یونیورسٹی آف لنڈن کے, وہ اپنے سب کیمپس یہاں پر کھولنا چاہ رہے ہیں, اس پہ غور کر رہے ہیں. اور دونوں حکومتوں نے, وہ سندھ گورنمنٹ ہے جہاں پیپلز پارٹی موجود ہے, اور مسلم لیگ نون یہاں پنجاب میں موجود ہے, اور دونوں کی ممتاز شخصیات سے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہاں اور ادھر گورنر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور دونوں نے آفر کی کہ آپ اپنے کیمپس اگر یہاں لائیں تو ہمارے طالب علموں کو آپ کے انٹرنیشنل یونیورسٹی کی فیکلٹی اور انٹرنیشنل یونیورسٹی کا جو کیریکولم ہے وہ یہی ملے گا جو بچے باہر جا کے پڑھتے ہیں, وہ یہیں پہ ملے گا. تو مطلب کم بچوں, کم فیس میں, کم معاوضے میں انٹرنیشنل لیول کی ایجوکیشن آپ مقامی سطح پر اپنے پاکستانی بچوں کو دیں گے. یہ ساری ملاقات کے نتیجے میں اور بڑی باتیں طے ہو رہی ہیں اس میں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے جو اسٹوڈنٹ ہیں, ہم جیسے جو ہمارے بچے ہیں جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں, اگر ان کے بچے اتنے ہائی پروفائل یونیورسٹیوں اچھا, مجھے لگا آپ نے کہا ہے کہ ہم جو ہیں آپ بھی کہیں ایڈمیشن لینے چاہ رہے ہیں, میں یہ سمجھی. اللہ دے کماں دا کوئی پتہ نہیں. دیکھیں جی, تعلیم کے اللہ کا تو دماغ کما دو, تعلیم دے وچ تے کوئی عمر دا دیکھو یہ کہہ کے اڑ رہا ہے. امین حفیظ نہیں, ایک کڑی جن نے پہلے فلائنگ سیکھی, ہاں فلائنگ تو بعد انہیں لا کیتا, لا سے بعد اس نے جرنلزم کے اندر ایم ایس کیا, سٹل پڑھ رہی, اور وہ دوسروں کو کہہ رہی ہے کہ نہیں, بزنس ایڈمنسٹریشن میں نے ایم فل کیا, اب پی ایچ ڈی کروں گی, مطلب کوئی ڈپارٹمنٹ چھوڑنا نہیں. یہ شمائلہ چودھری جیسے کینڈیڈیٹ جب فیڈرل پبلسرز کمیشن یا
प्रोविंशियल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में रिटर्न एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके जब इंटरव्यू में जाते हैं ना और वो पूछते हैं जी अपना तारुफ करवाएं, पहला सवाल वहां पर ये होता है कि अपना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो वहां स्टूडेंट जो कुछ बताता है ना, अगर शुमाइला ने पीसीएस या सीएसएस का एग्जाम रिटर्न क्लियर कर लिया ना, इंटरव्यू में तो बस डीएमजी ग्रुप में या पुलिस सिद्धि। अच्छा देखें, यही बात है अमीन साहब, यही बात है कि अब आप इसको मजाक ले लें, जो मर्जी कर ले। आज मेरी ट्रोलिंग पे आप लगे। नहीं आपकी काबिलियत देखिए, हम खवातीन की, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की काबिलियत है अमीन साहब। एक बात सुने, एक रजी दादा की सारी तहरीरें देख लें, अमीन हफीज की सारे प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्रीज देख लें, खवातीन के हवाले से मैं समझता हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि बहुत पॉजिटिव हम लोग दोनों कम अज कम हैं, और तमाम जर्नलिस्ट को खवातीन के बारे में बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, छोटी मोटी बात इग्नोर कर देनी चाहिए, जो पॉजिटिव चीजें उनको लेके आगे चलना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का वाइस चांसलर को यहाँ आना, देखें रजी दादा और अमीन हफीज, आप लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वीसी ने आके ओपनली इतनी तारीफ की है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत काबिल है, टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ एक चीज की कमी है कि बच्चों को जरा थोड़ी शाबाश दे दें। मैं कहता हूँ आप भी यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, लेक्चर देते हैं, मुझे भी मौका मिलता है, वहां बच्चे ऐसे ऐसे जबरदस्त सवाल करते हैं और इतना एतमाद है उन बच्चों में, जब हम नई नस्ल में देखते हैं। मैं कहता हूँ इन बच्चों को आप टारगेट दे दें और इनको थोड़ी सी शाबाश दे दें, और इनको रिसर्च वर्क में जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे जो साइंस स्टूडेंट्स हैं रिसर्च में, उनको मुख्तलिफ केमिकल्स की जरूरत है, उनको अच्छी लैब की जरूरत है, जो दूसरे हमारे जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, उनको जिस तरह रहनुमाई की जरूरत है, जो उनको लाइब्रेरी की जरूरत है, अगर ये सब चीजें हम अपने इन बच्चों को प्रोवाइड करें तो वैसे भी इस वक्त भी पूरी दुनिया में पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने अपनी सलाहियतों का जो लोहा मनवाया है वो सब पर रिकॉर्ड। पाकिस्तानी बच्चे तो काबिल हैं। आप ये देखिए, अनवर इब्राहिम साहब जो हैं वो डॉक्टर हैं, MBBS, और वो पाकिस्तान से पढ़ के गए हुए, पाकिस्तान आए हुए भी हैं, ठीक है। यानी किसी ने में माशाल्लाह ही इज मेरे ख्याल 70+ नाउ, और उन्होंने वो बहातीर मोहम्मद साहब को रिप्लेस किया है पार्टी के अंदर भी और हुकूमत के अंदर भी, ठीक है। और वो बताते हैं कि पाकिस्तान में और लाहौर से खास तौर पर शहर लाहौर के अंदर उनकी तस्वीर की कलेक्शन भी मौजूद है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि किसी जमाने के अंदर लोग यहाँ पे पढ़ने आया करते थे। ये जो अरब के अंदर हमारी गुडविल मौजूद है ना, अरब ममालिक के अंदर, इनमें से बेशतर ममालिक की जो क़यादत है, उमरा जो है, तो वो कराची से पढ़ के गए हुए। अच्छा देखिए, स्टूडेंट तो बहुत अच्छे हैं, जैसे अमीन साहब ने बोला, आपने बोला, तारीफें भी होना शुरू हो गई, बच्चों को जिस काम पे लगा दें वो समझ जाते हैं, उसी रिसर्च पे लग जाते हैं। लेकिन ये एक PTI ग्रुप है बड़ों का, बच्चों की तो तारीफ होगी, बड़ों का क्या करें अब। अच्छा चलें जी, मेरा ख्याल है कि हम ये इन बड़े बुजुर्गों पे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। इनफरादी नहीं, इज्तिमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। वेलकम बैक टू द शो। और रजी दादा, जैसे मैंने कहा, बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, बड़ों का क्या करें। ये PTI ग्रुप क्या नॉर्मल लोग हैं, मुझे बस बता दिया जाए। वो अमीन हफीज की तरह रुस्सी नो मंगो, कदी हाँ कदी ना, कदी हाँ कदी ना। अच्छा ये 1 मिनट ठहरे, ये अमीन हफीज की तरह ये नहीं देखिए, आप पॉइंट आउट करते हैं रुस्सी बीवियों को, रुस्सी नो को, ये बहुत अच्छा है। कदी हाँ कदी ना। देखिए वो एक ड्रामा चला था लाहौर के थिएटर में, नहीं
तेरा बुढ़ा बिगड़ा जाए, अब्बा देख तेरा बुढ़ा बिगड़ा जाए, तो गाना तो है ना, अम्मा देख तेरा बुढ़ा बिगड़ा जाए, तेरा बेटा बिगड़ा जाए, तो वो उन्होंने तेरा बुढ़ा बिगड़ा जाए, ये मेरा ख्याल है कुछ इस तरह का मामला है इधर भी। और अब आप देखिए ना कि आप रंगे हाथों पकड़े गए। अमीर हफीज साहब, वो जो रंगे हाथों पकड़े जाने को बराह रास्त हमने देखना था, उसके लिए मुझे रातों रात वहां पे पहुंचना पड़ा। पटियाला जेल। हाँ जी, अब पता चला कि वहां पे कम से कम 5 मुकदमात और हैं जो कि सेम नेचर के हैं। तोशाखाना 2 भी आ रहा है, वो भी इतने की कैद लेके आएगा। 3 और केसेस हैं, और उन्होंने जवाबी तौर पे वो एक प्रॉपर्टी टाइकून साहब को लॉन्च कर दिया, और वो कह रहे हैं कि जी मैं नहीं छड़ाऊंगा, ठीक है। नहीं देखें, वहां पे एक बात थी, उसने कहा मुझे कहा जा रहा है गवाही दे, ये नहीं कहा जा रहा कि जबरदस्ती कहा जा रहा है या झूठी गवाही का। उन्होंने कहा गवाही दे भाई, तो दे दो। नहीं, नाने तो अपनी गवाही अपने पास रख, तुम्हारी गवाही के बगैर हमने सजा दे ली है भाई, हाँ ठीक है ना जी। नहीं, एडमिट है उसके, उसकी तहरीर में भी उसने एडमिशन की है जी, एडमिशन है बिल्कुल। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो है, ये मुस्तकबिल करीब के अंदर आपको बहुत सारी चीजें करप्शन के हवाले, ठीक है, करप्शन के हवाले से ये अपने अल्टीमेट एंड की तरफ जाती हुई नजर आएगी। जिन्होंने करप्शन की है और जिनका जिस पे भी नाम आएगा, भले वो हुकूमती पार्टी से हो, सही, भले किसी डिपार्टमेंट का आला अफसर हो, सही, या भले अपोजिशन से हो, अमीर हफीज साहब बचना कोई नहीं है किसी। लग रहा है, यही लग रहा है मुझे। और बिल्कुल जिस तरफ वो चीजें अब हमें मीडिया में नजर आना शुरू हुई हैं, पहले तो ऐसी खबरें आती भी नहीं थी, हाइड कर दी जाती। अब जो आनी शुरू हुई हैं, उससे ये बिल्कुल लग रहा है कि जो करप्शन के खिलाफ एक जो ताने बाने जोड़े जा रहे थे और जो लोगों को सजाएं मिलना शुरू हुई हैं, लोग उसके बारे में जो जिन्होंने मतलब नजायज तरीके से दौलत कमाई है, वो खा बिजनेस में रह के टैक्स चोरी करके रकम कमाई है, या उसने सरकार की मुलाजमत के दौरान कभी उनके ऑफिसर्स का जो ग्रेड 17 में आता है, उस वक्त जो पहले साल वो अपने असासे जमा कराता है ना, वो देख लें, बिल्कुल सही, तो ग्रेड 22 में जब वो आता है, तो उस वक्त जो असासे उसके और उसके जो फैमिली मेंबरान हैं, कभी उनके असासे देख लें, तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो अब पहले शायद तसव्वुर होता था ना कि खा लो पी लो, हिस्सा दे दो, रल मिल के खा लो, तो पता नहीं चलता। लेकिन अब लग ये रहा है कि टॉप लेवल पे चीजें कुछ डिसाइड हो गई हैं। बड़ी अच्छी बात। चोरी मतलब वो बॉर्डर पे हो, वो महकमों के अंदर हो, वो अदारों के अंदर हो, वो इनकम टैक्स की चोरी हो, वो किसी तरह की भी चोरी हो, अब चीजें इतनी आजाद नहीं रहेगी कि आप लुट मार पाई जाएं ते तुहानू पूछे कोई ना। हाँ, ऐसा अच्छा, दूसरी बात ये देखिए कि जैसे ही वो फैसला आता है, हाँ, उस फैसले के फौरन बाद जो है वो पीटीआई मुज़ाकरात से विड्रॉ कर लेती हाँ, है। इसका मतलब है कि उन्हें पता चल गया कि जनाब जिस काम के लिए हम मुज़ाकरात कर रहे थे वो अनहोनी तो गई हो, सही, अब फायदा ही कोई नहीं, अब मूड बदल गया। अब मुज़ाकरात करने का फायदा तो तब था कि अगर आप फिर उस फैसले को मतलब कि आने देते, लिंगर ऑन होने देते, ठीक है, आपने नहीं करने दिया। इसका मतलब ये है कि आपने उस फैसले को लिंगर ऑन नहीं किया, किसी कंप्रोमाइज का शिकार नहीं होने दिया गया। फैसला फैसला है, सही बात है, फैसला फैसला है, हम इसके ऊपर कोई मेरिट के ऊपर फैसला है, ठीक है, मेरिट के ऊपर फैसला है। आपने मुज़ाकरात करने करते रहिए, नहीं करने 100 बिस्मिल्लाह, और करने हैं 125 बिस्मिल्लाह। लेकिन जो कानून इतनी कोशिश के बाद अपना प्रोसेस तय कर रहा है, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो हुआ है ना, उसके बाद अब मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा कि अमेरिका में होते हैं और ट्रंप साहब की जो उनकी जो एग्जेक्टिव एडवाइजरी है उसके रुकन हैं, और नाम भी उनका बताया जा सकता है, लेकिन मैंने चूंकि उनसे इजाजत नहीं ली इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा। तो पिछले दिनों पाकिस्तान तशरीफ लाए हुए थे इलेक्शन के बाद, तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या होगा, मतलब कि वो बानी पीटीआई के लिए कोई आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी है, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई जो है, इनसे जो काम लेना था ना कश्मीर हथियाने का, वो लिया जा चुका हुआ है, सही, ठीक है ना।
اب یہ کسی یوٹیلیٹی کے حامل ہی نہیں ہے، ان کے پاس ان کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے ان کی نظر کے اندر، تو لہٰذا وہ ان کے لیے کوئی 1% بھی ٹینشن نہیں لیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں نا ٹرمپ صاحب نے کیا کہا ہے الیکشن کمپین میں، انہوں نے کہا کہ جی ہم چائنا کے اوپر 60% ٹیکس لگائیں گے، صحیح ٹھیک ہے۔ صحیح۔ پھر کسی نے جا کے سمجھایا ان کو، مجھے یہ لگتا ہے کہ حضور 60% ٹیکس لگانے سے جو افراط زر کا وہ کھلے گا، سلاب کھلے گا آپ کے معاشرے کے اندر، ایک چیز جو چائنا سے 100 روپے کی آ رہی ہے وہ 160 کی ہو جائے گی، افراط زر ہو گیا نا جی۔ ظاہر ہے، تو بھائی جان بزنس مین تو ٹیکس دیتے ہی نہیں نا، مطلب وہ سب تو بات اگر ہے، ٹیکس دینے ڈالتے ہیں وہ تو ٹوٹل پرائس کے اوپر وہ ٹیکس ڈال دیتا ہے، اپنے پروفٹ میں سے نہیں دیتا۔ ابھی آپ دیکھیں نا یہ اس کپ بلکہ کے وہ اوپر پروفٹ بڑھا لیتا ہے۔ ہاں اس کپ کے اوپر اگر یہ کہا جائے کہ 40 روپے حکومت ٹیکس لے گی تو یہ کپ جو 100 روپے کا ہے وہ 140 کا ہو جائے گا، 120 بلکہ 150 کا ہو جائے گا۔ 150 کا ہو جائے گا، اور اس کے اندر وہ دیگر فیکٹر بھی ایڈ کرتا ہے۔ تو اگر وہ اس طرح کرتا ہے، اگر ہم اس کو آنیسٹلی دیکھیں تو اس لیے ٹرمپ صاحب نے اس سے بیک آؤٹ کیا ہے، اور آج چھٹا دن ہے کہ انہوں نے ابھی تک اس کے کوئی بات اوپر نہیں جو ٹیکس لگنا تھا، اس کے بعد آج تو نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم چائنا کے ساتھ مل کے کوئی مشترکہ ورکنگ میکنزم بنائیں گے، ٹھیک ہے، جس میں ہمیں ٹیکس نہ لگانا پڑے۔ تو بہت سارے معاملات سے وہ یو ٹرن بھی کر رہے ہیں۔ تو اس امید کے اوپر کچھ لوگوں نے اپنی ساری امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں کہ وہ آئیں گے۔ نہیں امیدیں نہیں آئیں گے سے انہوں نے اپنے وہ الفاظ واپس لیے، انہوں نے کہا ہمیں باہر سے کوئی امید نہیں ہے، جو ہوگا ہمیں انصاف عدالتوں سے ملے گا۔ امین حفیظ، کیا انہوں نے جلدی نہیں کر لی مذاکرات واپس؟ دیکھیں جی پی ٹی آئی کی ہم ریکارڈ کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں، باقی باتیں بعد میں کر لیں گے سیاسی۔ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ 30 جنوری تک ہماری ڈیڈ لائن ہے، حکومت ہمارے مطالبات مان لے۔ 30 جنوری ابھی نہیں آئی، کہا گیا تیسری مذاکراتی کمیٹی کی تیسرے راؤنڈ میں کہ جناب 7 دن کے اندر اندر حکومت ہمارے مطالبات جو ہم نے تحریری دی ہیں مان لیں، جن میں کمیشن بھی ہے اور کارکنوں کی رہائی بھی ہے۔ اچھا، نہ ابھی تک 30 جنوری کی ڈیڈ لائن آئی، آج اس وقت بھی 24 جنوری ہے، 30 جنوری نہیں آئی۔ 7 دن کی جو ڈیڈ لائن دی وہ بھی ابھی منگل کو 28 جنوری کو پوری ہونی ہے، وہ 7 دن بھی نہیں ہوئے۔ تو بھائی آپ نے مذاکرات کس بنیاد پر ختم کی ہیں؟ ذرا بانی صاحب ہمارا اگر وہی بات ہوتی ہے نا کہ ڈیالہ جیل میں پی ٹی وی تو دکھایا جاتا ہے، تو وہ اگر دیکھ رہے ہیں تو چھوٹا سا ننھا منہ سا میرا سوال ہے، چونکہ وہ بیرسٹر گوہر نے بھی کہا ہے نا کہ بانی نے یہ مذاکرات جو ہے نا وہ معطل کر دیے ہیں، اگر کمیشن بن گیا تو ہم سوچیں گے کہ ہم مذاکرات میں آ جائیں۔ تو پانی سے ہمارا یہ سوال ہے کہ نہ تو ابھی 30 جنوری کی ڈیڈ لائن ختم ہوئی ہے، نہ آپ کے بندوں کا جو مذاکراتی ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، نہ اس کے 7 دن ابھی مکمل ہوئے ہیں۔ مذاکرات کی ٹیبل سے آپ باہر کہاں گئے ہیں، کیوں گئے ہیں؟ اور عرفان صدیقی صاحب جو حکومتی جو کمیٹی کے سربراہ ہیں، وہ سینیٹر بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں، سڑک پہ کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات سے تعطل کر دیا ہے، بند کر دیے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ تو مطلب یہ بچگانہ حرکتیں نہ کریں، میچورٹی کا ثبوت دیں، ٹیبل پہ آئیں۔ سپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق نے 28 جنوری 11:15 بجے یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کمیٹی کے اجلاس بلایا۔ آپ کمیٹی کے اجلاس میں تشریف لائیں، اپنا موقف وہاں پیش کریں، اور آپ گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو کا جو آپ نے ان کو ریٹن مطالبات دیے تھے، ان کے مطالبات کا جواب آپ وہاں سے پہلے لے لیں، پھر اس کے بعد مطلب یہ چھوٹا سا میرا سوال ہے کہ 30 جنوری بھی نہیں آئی اور 28 جنوری بھی نہیں آئی، تو برائے مہربانی آپ باشعور ہونے کا ثبوت دیں، مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں۔ اڈیالہ میں آج 2 بندوں کو نا اپنا امین حفیظ صاحب زہر لگ رہے ہوئے، 2 بندوں، 2 قیدیوں کا، ایک قیدی خواتین والی، نہیں میاں بیوی کہہ دینا، 2 بندے تو نہ۔ اچھا ویسے یہ میں نے پوچھنا یہ تھا، آپ تو ڈیالہ جیل سے ہو کر بھی آئے ہیں جہاں عدالت لگتی ہے، وہاں سے بھی ہو کر آئے ہیں، تو میں نے ویسے آئی جی پنجاب سے بھی ابھی پوچھنا تھا، آج اصل میں میری بات نہیں ہو سکی، مجھے ویسے یاد بھی نہیں رہا۔ تو یہ دونوں قیدیوں کا مطلب وہاں وہ خواتین کی بیرک میں ہیں اور وہ ادھر ہیں،
اور ان کے جو قیدیوں کے نمبر لگتے ہیں وہ بھی اب چینج ہو گئے ہیں, کوئی نئے نمبر لگ گئے ہیں. سنا ہے لیکن وہ نمبر ایسا نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے. اچھا اچھا اچھا, نیا نمبر لگ گیا, نیا نمبر لگ گیا, رجسٹریشن ہو گئی ہے. جی جی جی, تو اس لیے میں نے کہا رہ نہیں دیتے. چلیں چلیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, قیدیوں کی بات کیا کرنی ہے, میں تو بالکل نہیں کروں گی, میں تو بہت ڈرتی ہوں, مجھے بیمار ہونے سے بہت ڈر لگتا ہے. رضی دادا یہ کام کر سکتے ہیں, اور امین حفیظ تو ویسے ہی شریف آدمی ہیں, ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ مجھے بھی وہیں کہیں جگہ مل جائے. نہیں اب میں نہیں چاہتا, اب ان کی وہ آ گئی ہے تو بلوچستان آ جاتے ہیں, بلوچستان آ جاتے ہیں, وہاں جو مداخلت ہو رہی ہے بیرونی, اس کے تو کھلے ثبوت مل گئے سارے. دیکھیے امریکہ کے اندر جو موجودہ حکمران پارٹی ہے یہ ہمیشہ وہاں پہ بی ایل اے کی سپورٹر رہی ہے. صحیح. اور ایک سٹیل گروپ, سٹیل مینوفیکچرر کا کنسورشیم ہے, ہر 3 سال کے بعد وہ امریکہ کے اندر ایک کانفرنس منعقد کراتا ہے بلوچستان کے اوپر. اچھا بھئی سٹیل مینوفیکچرر, دنیا کے سٹیل مینوفیکچرر, یہ آپ نے پہلے بھی بتایا میں نے پہلے بھی عرض کیا نا, ان کا کنسورشیم ہے اور وہ بلوچستان کے موضوع کے اوپر کانفرنس کو سپانسر کر رہا ہے, اور دنیا بھر سے یہ جتنے بھی ان کے مفروری لیڈر ہیں وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں امریکہ میں, اور اس میں تقاریر ہوتی. اچھا وہ کیوں ایسا کرتا؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس وقت بلوچستان میں دنیا کے بہت بڑے, کچھ لوگ تو کہتے ہیں سب سے بڑے اور کچھ لوگ کہتے ہیں بہت بڑے, لوہے کے ذخائر جو ہیں وہ موجود ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, اور جن کو کہا جاتا ہے کہ وہااں آئرن اور کاپر کے بہت زیادہ قدرتی مطلب معدنی کوبالٹ بھی, جس سے جہاز نہیں بنتے یہ ہوائی جہاز اور یہ والے. اچھا اب پاکستان کی لوکل کمپنیوں نے ان کے ٹھیکے لینے شروع کر دی ان کے ایکسپلوریشن کے. مطلب کہ چونکہ ایک قومی ادارہ ہے تو میں اس کا نام لے لیتا ہوں, باقیوں کا نام نہیں لیتا. ماڑی جو ہے, ماڑی پیٹرولیم جو ہے, اس نے 5 بلاکس کا لائسنس لیا ہے وہاں پہ. یہ ہمارا قومی ادارہ پاک فوج کی ملکیتی ادارہ, تو اس لیے میں نے کہا کہ چلیے اس نے, اور اس کو ایک پہلے بلاک کے اندر ایک جگہ پہ 2 جگہ پہ کامیابی بھی حاصل ہو گئی. ٹھیک ہے, تو وہ وہاں سے کچ دھات اکٹھی کرے گی. کچ دھات جو ہوگی وہ کسی بھی ریفائنری میں پہنچائی جائے گی, اور وہاں سے اس سے وہ نکلے گی, جسے کہنا چاہیے کہ پراپر وہ دھات نکلے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو لوہے کی موجودگی ہے نا, یہ بلوچستان کے اندر دنیا کا انٹرسٹ بڑھاتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اور یہ دنیا کا اصول سمجھ لیں, جہاں سے ہیرا نکلتا ہے, جہاں سے قیمتی معدنیات نکلتی, وہاں پہ کبھی لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ مینٹین نہیں رہنے دی جاتی. کیونکہ اگر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر مینٹین ہوگی تو وہاں کے جو لوگ ہوں گے اس ہیرے کی صحیح قیمت طلب کریں گے آپ سے. صحیح. اچھا رضی دادا, اس پہ ہم نے نا پورا ہی پروگرام کیا ہوا ہے, ایک پورا سیگمنٹ کیا ہوا ہے جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں, دوبارہ وہ سب ریپیٹ ہو رہا ہے. لیکن جیسے آپ نے سول سوسائٹی کی بات کی, ان کا بھی تو کوئی کریکٹر ہونا چاہیے نا بیچ میں, کہ اگر بیرونی مداخلت ہو رہی ہے. نہیں, اس میں اچھا کیا آپ نے مجھے کہا, میں اس پہ بولنے ہی لگا تھا. جی جی بولیے. یہ دیکھیں, بلوچستان کے بارے میں ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر چونکہ خزانہ دبا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو, ہمارے جو پہاڑ ہیں یہ حالی وہ آپ یہ نہ سمجھے مٹی کے ہیں, پتھر کے ہیں, یہ کاپر اور اس میں آئرن اور اس میں دنیا جہان کی ایسی سپر وہ معدنیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا خزانہ ہمیں ملا ہوا ہے. مل کے ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمسائے ملک ہمارے ہاں گڑبڑ کرتے ہیں, جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہمارا جو پکا اور سچا اور ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا رہنے والا ہمارا دشمن جو ہے وہ تھرو افغانستان پاکستان میں گڑبڑ کرتا ہے. یہ ہم ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں. اب کالعدم تنظیموں میں کام کرنے والے ریکارڈ بالمشافہ کسی ایس ایچ او کے پیچھے سامنے کھڑے ہوئے بندے نہیں ہیں, بہت بڑے جن کو کہتے ہیں نا کہ ان کے تنظیموں کے نجیب اللہ, عبدالرشید, یہ چھوٹے نام نہیں ہیں, بہت بڑے نام ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس کر کے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ان کو کس طرح ورگلایا گیا, کس طرح ان کو سٹیٹ کے خلاف, سٹیٹ کو کمزور کرنے کے لیے, سٹیٹ کے اداروں کو کمزور کرنے کے لیے ان کو کس طرح استعمال کیا گیا, کیسے ان کا ذہن چینج کر کے پہاڑوں میں لے جایا گیا, اور پہاڑوں میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف نفرت, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نجیب اللہ کہہ رہے ہیں,
اور عبدالرشید کہہ رہے ہیں اور اپنے باقی جو ان کے جنہوں نے وڈرا کیا ہے اور اس میں ہمارے جو پروونشنل منسٹر ان کے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے بھی کہا ہے کہ حکومت پاکستان نے پہاڑوں میں چھپے ان افراد کو جو غلطی سے ان کے اعلی کار بن گئے ہیں وہ ہتھیار پھینک دیں, اسٹیٹ کے سامنے وڈرا کریں, ہم کھلے دل سے ان کو سینے کے ساتھ لگائیں گے, ویلکم کریں گے. لیکن جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے یہ چیز اب ریکارڈ پہ ثابت کر دی ہے کہ وہ مغربی طاقتوں کے یہاں پر اثر و رسوخ ہے اور وہ یہاں پر ہمارے جو حساس ادارے ہیں ان کے خلاف, ہماری حکومت کے خلاف, ہمارے شہریوں کے خلاف نقص امن پیدا کرنے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ورگلایا جاتا تھا, ہمیں اسلحہ دیا جاتا تھا, ہمیں فنڈز دیے جاتے تھے کہ یہ ساری بدامنی پیدا کریں. اور ایک جو جس نے وڈرا کیا ہے جو یہ ان کے ساتھ ہی پہاڑوں سے نیچے اتر کے آئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جب میں نے ان تربیتی اداروں میں یہ کہا کہ میں پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی ریاست کے خلاف, چونکہ وہ کہتے ہیں ہمارا ذہن تبدیل کیا جاتا تھا کہ بلوچستان میں کوئی ترقیتی کام نہیں ہو رہے, آپ کو محرومی کی جا رہی ہے, مطلب ہمارا دماغ خراب کر کے کہتے ہیں میں نے جب ان کو کہا کہ میں ریاست پاکستان اور اپنے حساس اداروں کے خلاف بات نہیں کروں گا اور یہ جو آپ نے مجھے حکم دیا ہے میں اس پر عمل درآمد نہیں کروں گا, تو کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے شٹ اپ کال دے دی. اور جب انہوں نے شٹ اپ کال ابھی دی تو میرے اندر کا جو ایک پاکستانی ہے وطن, دیکھیں جی ہر آدمی کے اندر ایک ضمیر ہے نا جی, وہ ضمیر کہتے ہیں مجھے جاگا اور میں نے یہ فیصلہ اسی وقت کر لیا کہ میرا جینا میرا مرنا پاک سرزمین کے لیے ہے. میں اس سرزمین کے خلاف, یہاں کے اداروں کے خلاف مجھ سے جو غلطی ماضی میں ہو گئی اب میں نہیں کروں گا. اور اس نے سارا میسیج اوپن کیا ہے کہ جو پہاڑوں میں ورگلائے گئے ہیں جن کا دماغ چینج کر دیا گیا پاکستان کے خلاف, وہ واپس آ جائیں اور وہ ہتھیار پھینک دیں اور پاکستان میں امن اور امن کی فضا قائم کریں. اور یہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ بلوچستان اور بلوچستان کے ہر شخص کو سینے سے لگاتی ہے. بڑے بڑے ترقیاتی کام وہاں پر ہیں, سی پیک جیسا منصوبہ بلوچستان میں ہے, بہت کچھ ہے, صرف ہمیں امن وہاں چاہیے. بالکل, بہت سیریس ہو گیا پروگرام, اور اتنا سیریس تو امین حفیظ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا. 2 سیگمنٹ ہمارے گزر گئے ہیں, آئے ہائے بالکل نہیں ہوا, لیکن ہم یہاں لینی ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد امین حفیظ ضرور آئے ہائے کریں گے کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں پہ چھائی ہوئی ہیں. اسٹے ود اس. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی فلسطینی اور لبنانی بہن بھائیوں کی مدد میں حکومت پاکستان کا ساتھ دینے کی اپیل. فلسطین اور لبنان اس وقت اسرائیلی جارحیت کا شکار ہیں. ایسے میں زخمی اور بے گھر افراد ہماری فوری امداد کے منتظر ہیں. متاثرین کے لیے ٹینٹس, کپڑے, کمبل اور ادویات سمیت اشیاء خورنوش عطیہ کریں. آئیے اس کاوش میں حکومت کے ہم قدم بنیں. متاثرہ بہن بھائیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ ڈالیں. اپنے عطیات اور فنڈز درج ذیل اکاؤنٹ میں جمع کروائیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور امین حفیظ, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ چھائی ہوئی ہیں اپنی عوام کے دلوں پہ. آئے ہائے, یہ والا آیا چاہیے تھا. عوام اسٹوڈنٹ کے دلوں پہ تو چھائی ہوئی ہیں. ایک اسٹوڈنٹ نے بڑی خوبصورت نظم پڑھی, مجھے تو بہت پسند آئی, اور جنہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا ان کو تو کہتے ہیں نا وہ آگ لگ گئی. شریکا نو آگ لگ دی, مٹھی نہیں ہے, بہت زیادہ آگ لگی ہے. بچوں نے اپنی فیلنگز کا اظہار کیا ہے, اور ماں آ گئی ہے. ہاں, سبدی ماں آ گئی ہے. مجھے تو بہت پسند آئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ
آپ کہیں کہ یہ آرکسٹریٹڈ ہے صحیح. جو کہا جا رہا ہے, آپ کہیں یہ پلانڈ ہے, ٹھیک ہے, کیا یہ آرکسٹریشن یا پلاننگ جو ہے یہ کے پی کی کو کسی نے کرنے سے روکا ہے؟ اب کر لو. ادھر بھی یونیورسٹی ہیں, ہاں, ادھر بھی وہ تعلیمی ادارے بیچارے ہیں, بچے بھی اپروچ کر رہے ہیں کہ اور ہمارے ادھر پاس بچوں کو بھی اسکالرشپ چاہیے. وہاں پہ یونیورسٹیوں کے بچے جو ہیں وہ پڑھ لکھ کے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں انہیں بھی ملے, لیکن آپ بجائے اس کے کہ ان کو حق ادا کریں. اچھا, آج میں نے آپ سے یہ بھی عرض کرنا تھا, آج مجھے اپروچ کیا گیا, میں چونکہ سارا دن آج شام میں فراش رہا ہوں, تو میں نے میں سارے میسیجز چیک کر رہا تھا جو آ رہے تھے, تو وہاں پہ سرکاری ملازمین کی جو پینشن کٹ کر کے کمیونیشن کے ذریعے جو قانون سازی کی جا رہی ہے, صحیح. اس کے خلاف وہاں کے سارے اساتذہ جو ہیں وہ اس وقت سڑکوں پہ ہیں, اور وائس چانسلر صاحب ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں, وائس چانسلر نہیں, پرنسپل صاحب ایک کالج کے, وہ لیڈ کر رہے ہیں کہ 18 سے لے کے 20ویں گریڈ تک کے ملازمین کو ان کی پینشنوں سے تقریباً محروم کیا جائے. 30% اس میں تقریباً مور دین 30% اس میں کٹوتی جو ہے نا وہ کی گئی ہے. تو اب اس کے خلاف بھی آج مظاہرے تھے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ کے پی کے اندر مظاہرہ کرنے والوں کی قسمت ہری ہوئی ہے. وہاں پہ جتنا بھی کوئی مظاہرہ کر لے اس کے اوپر پانی پھینکے جاتے ہیں, اس کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں, لیکن ہمارا میڈیا نہیں دکھاتا. کیوں؟ بس نہیں دکھاتا ان کے وہ ظلم و ستم. ہاں, پنجاب کے اندر اگر ہلکی سی بھی حرکت ہو جائے تو سارے 45 کے 47 نیوز چینل جو ہے وہ اس پہ فوکس کر کے کھڑے ہو جائیں گے کہ پنجاب میں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. کے پی کے اندر جیسے ہی وہ ہوتا ہے ہمارا میڈیا فوری طور پہ ادھر کی کھڑکی بند کر دیتا ہے. نہیں, ابھی جو شمائلہ کہہ رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف چھا گئی ہیں, تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ نگہبان رمضان پیکج آ رہا ہے. لیڈر ہوتا ہے امین حفیظ, وہ دور کی سوچتا ہے. ابھی رمضان دور ہے, پہلے ہی سوچ رہی ہے. ابھی تو شیطان بھی سوچ رہے ہوں گے ہم ابھی آزاد ہیں. مجھے یاد ہے کہ پچھلا پروگرام جب یہ شروع کیا گیا نگہبان رمضان پروگرام, پچھلے سال بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جب اپنا انہوں نے چارج سنبھالا تو رمضان سر پہ آ گیا تھا, تو انہوں نے یہ 30 ارب روپیہ شمائلہ, کیا بات, ایک نہیں دو نہیں 30 ارب روپے سے 65 لاکھ گھرانوں کو لائن میں ڈنڈے لگا کے ذلیل رسوا کر کے نہیں, غربت اور غریب انسان کا مذاق اڑا کے نہیں, برے ادب احترام اور ان کا جو ہے نا ایک مستحق گھرانے کا جو احترام ہوتا ہے, ان کے گھر کی دہلیز پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے یہ سارا پیکج پہنچایا. اور مجھے یاد ہے میں نے اس پہ بڑی ڈاکومنٹری بھی, حسیب اور میں نے, میرا بیٹا جو ہے, ہم نے ڈاکومنٹری بنائی تھی کہ اس میں جو تھیلا تھا تیار کیا گیا رمضان کا, رمضان جو پیکج ہے, اس میں 10 کلو کا ایک آٹے کا تھیلا تھا, 2 کلو چینی تھی, 2 کلو اس میں گھی تھا, اور 2 کلو اس میں وہ جو تھی وہ چاول تھے, اور پھر جو سموسے اور وہ کھجوریں. افطاری کے درمیان دیکھیں جی, پکوڑا نہ ملے, سموسا نہ ملے, کھجور نہ ملے, اور لگتا ہی نہیں آج روزہ رکھا, اور اتنی مزے کی بیگم کے ہاتھ کی اور ماں کے ہاتھ کی روٹی نہ آئے. شکر ہے ماں ایڈ کر لی, ورنہ ہم کہاں چاہتے, بیگم تو خالی بیگم کے ہاتھ وہ کی. مطلب جو یہ جو نگہبان رمضان پیکج ہے, یہ ایک کمپیکٹ پورا پیکج ہے جس میں پورے رمضان کا, میں سمجھتا ہوں ایک گھر کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ 30 ارب روپیہ پچھلے سال لگایا. اور پچھلے سال ایک اور میں بات بتا دوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پچھلی دفعہ جو میرٹ بنایا تھا کہ کس کو دینا ہے, دیکھنا, ورنہ تو ہر کوئی ارکان اسمبلی اور سرکاری افسر اپنے ہی ملازموں کو آپس میں ہی ہیں بندر بانڈ ہو سکتی تھی. انہوں نے تب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو کمپیوٹرائز لسٹ تھی پنجاب کی وہ حاصل کی, اور اس میں آپ کو پتہ ہے ایک پراپر جو میکنزم تیار کیا گیا جس کو انٹرنیشنل لیول پر بھی ریکگنائز کیا گیا کہ اس میں کرپشن نہیں ہے, جینون لوگ اس میں شامل ہیں, اگرچہ کہ ایک چھوٹی موٹی کرپشن کی بھی آئی تھی, وہ چھوٹا موٹا, لیکن وہ لسٹ جو ہے نا وہ اٹھا کے مستحق لوگوں تک پہنچائے گی. اس سال ابھی جو رمضان آئے گا, اس دفعہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو لسٹ ہے اس کی بجائے پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے
کہ وہ اپنا انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جس کو وہ کہتے ہیں پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری. اس کے تحت تمام لوگوں کو کہا گیا ہے کہ یہ 15 فیبرری تک اپنا کوائف اس میں رجسٹرڈ کریں. بڑا سمپل رکھا ہے, میسج سے کر لیں آپ. ہاں آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو جو بلدیہ کے دفاتر ہیں ان میں جا کے رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں, آپ چاہیں تو 4000 سے زائد جو ہماری یونین کونسلز ہیں وہاں پر بھی جو سٹاف ہے بڑا ان کو ٹرینڈ کیا گیا ہے. آپ نے وہاں پر صرف اپنا آئی ڈی کارڈ اوریجنل لے کے جانا ہے اور پھر آپ کا ڈیٹا وہ مرتب کر لیں گے, اور پھر جو بھی کاؤنٹر چیک ہے نادرا کے ساتھ مل کے کہ ایسا شخص یہ نگبان رمضان پیکج حاصل نہ کر پائے جو مطلب صاحب حیثیت ہے, صرف وہ ہوں جو مستحق فیملیز ہوں, ان تک پہنچایا جائے تو لاکھوں لوگوں کو بھی رضی دادا اس سال میرٹ پہ ان کے گھر کی دہلیز پر یہ راشن کیوں نہ محبت کریں لوگ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے, کیوں نہ کریں. وہ گھر اپنا چھت دینی ہو, گھر بنانا ہو, اسکالرشپ دینی ہو, بیٹیوں کی شادیاں کروانی ہو, جہیز دینے ہو, ہر چیز میں تو آگے آگے ہیں. دیکھیں لوگ یہ ٹرولنگ کرنا, جالس ہونا, یہ جتنے بھی اقدامات ہیں یہ صوبائی حکومتیں کم و بیش پہلے بھی کرتی رہی, لیکن آگے بڑھ کے ان اقدامات کی اونرشپ لینا اور ان کے اندر ٹرانسپیرنسی انشور کرنا, یہ نہیں ہوا جو کہ اب وہ کر رہی. جب چیف منسٹر اس کی اونرشپ لے گی اس کے اجلاس کے اندر یا اس کی ڈسٹریبیوشن کے اندر خود جائے گی جیسے کہ وہ جاتی ہے. بالکل پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا نہیں رضی دادا, میں زیادہ میں آپ کو آج بولنے نہیں دے رہا کیونکہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, مجھے اس کا احساس کرنا ہے. یہ طبیعت کسی وقت بھی کسی کی خراب ہو سکتی ہے. پچھلی دفعہ جب چیف منسٹر پنجاب کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی, کہا گیا تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, ہر اسسٹنٹ کمشنر کو اس کو تحصیل کا انچارج بنایا گیا تھا, اور تمام جو سرکاری آفیسرز ہیں ملازمین ہیں وہ مستحق گرانوں کے گھر تک وہ سامان پہنچا رہے تھے. یہ پتا چلا کہ وہاں کسی نے مسجد میں ہی لوگوں کو اکٹھا کر کے اور وہاں پر ہی ان کو تھیلے دینے شروع کیے, کہ کمپلینٹ کر دی کسی نے کہ جناب ہمیں وہاں دھکے پڑے ہیں, ہمیں شٹ اپ کال دے کے باہر نکال دیا گیا ہے. سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ خود فزیکلی اس تحصیل میں گئیں, چیک کیا, لوگوں نے کمپلینٹ کی, انہوں نے ادھر کی سول انتظامیہ ساری چینج کر دی اور یہ حکم دیا کہ اگر یہ شکایت دوبارہ کسی جگہ پر آئی تو میں صرف ٹرانسفر نہیں کروں گی, میں پھر ان کو سسپینڈ بھی کروں گی. اور وہی ہوا. آپ نے کہا نا آنرشپ, جب سٹیٹ اور حکمران آنرشپ لیتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ جو فیصلہ آفیسرز نے سیاستدانوں کے ساتھ مل کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کیا ہے اس کو ود لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کیا جائے تو پھر وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. بات بات. اچھا, اس کے علاوہ مطلب کوئی بھی ان کا انیشیٹو جو ہے, مطلب وہ اسکالرشپ ہو جائے, وہ کاروبار آسان کاروبار پروگرام ہو جائے, وہ لانچ بھی خود کرتی ہے, پھر اس کے اندر قرآن دازی کی نگرانی بھی کرتی ہے, اور پھر ان لوگوں کو چیک بھی تقسیم کرتی ہے. تو اور یہ پوچھتی بھی نہیں ہے کہ یہ جس کا جو میرٹ پہ آیا ہے اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, جمعیت علماء اسلام سے ہے, وہ پوچھتے ہی نہیں, میرٹ جس پہ ہے. لیکن ایک بات, پچھلی دفعہ چونکہ میں نے نگبان رمضان پیکج سارا بڑا ڈیٹیل گراؤنڈ پہ جا کے میں نے اس کی کوریج کی تھی, اور اس دفعہ بھی میں اس کو دیکھوں گا. اس میں ایک بات رضی دادا میری ایک مشورہ میں دینا چاہ رہا ہوں یہاں پر, ٹھیک ہے ہم سٹیٹ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں لیکن مشورہ بھی دینا چاہیے. مشورہ امانت ہوتا ہے. مجھے بعض ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز نے یہ اعتماد میں لے کے یہ بات بتائی تھی کہ امین حفیظ صاحب آپ بڑی اچھی بات کرتی ہیں, تو مطلب ہم نام تو نہیں لینا چاہتے, میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہ رہا, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا چونکہ ایک پراپر ٹھیکہ دیا جاتا ہے, ٹھیکیدار انوالو ہوتا ہے, اس پر مختلف ٹیکسز لگتے ہیں, وہ ٹیکسز جیب سے تو دیتا نہیں ہے, وہ پھر نگبان رمضان پیکج میں ہی ٹیکس لگتا ہے, وہ چیزیں خریدتا ہے, پیکنگ کرتا ہے, پیکنگ میں پھر چھوٹے چھوٹے پیک 2-2 کلو کے چینی, گھی, 10 کلو کا تھیلا, وہ سارا پیکنگ ہوئی, مطلب اس پہ پورا پیسے لگے. پھر اس کو اٹھا کے, اچھی بات ہے کہ آپ مستحق افراد کی دل آزاری نہیں کرتے, ان کو دھکے نہیں دیتے, ان کے گھر تک پہنچا رہے ہیں, لیکن اس ٹرانسپورٹیشن میں جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اگر اس کا کوئی اور راستہ نکالا جائے تو جتنے 30 ارب سے
65 लाख अफराद को, जिनकी तादाद जो अफराद हैं मुस्तफीद वो तकरीबन करोड़ से ज्यादा चली जाती है, तो ये तादाद मुस्तहिक की डबल भी हो सकती है। ओके, मतलब अच्छा मशवरा था कि अगर इसमें कोई ऐसा और रास्ता निकाल लिया जाए। अल्टरनेट वे निकल आए जिसमें ये खर्चा कम हो सके तो वो किसी और के काम आ सकता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि मुझे वो नज़म बहुत पसंद आई है जिस पे बड़ी ट्रोलिंग हुई, और ये सारे काम जो कर रही हैं वो वाकई एज अ माँ बन के कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि बाकी सूबे भी जो हैं वो इसी तरह के काम करेंगे, बजाय इसके कि नफ़रतें फैलाएं और बच्चों को गलत ट्रैक पे लाएं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।